أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمام وآخره، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى خير الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. آدم سے لے کر امت پیغمبر تک کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس امت کے لیے اللہ نے ڈرانے والے کا انتظام نہ کیا. نذیر کا جو معنی لکھا گیا ہے کتابوں میں وہ ہے ہوشیار کرنے والا اور ڈرانے والا. اس معنی کے مد نظر اگر ہم ایک موضوع آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں مطرح کرنا چاہیں، بتانا چاہیں، ڈر اور ہم ہمارے زندگی میں ڈر کا کیا کردار ہے، کون سا ڈر صحیح ڈر ہے اور کون سا ڈر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کس ڈر کو اپنے زندگی میں لانا چاہیے اور کس ڈر سے ہمیں دور رہنا چاہیے. قرآن کی نگاہ میں روایات کے مطابق جو ڈر ممدوح ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، جسے سراہا جاتا ہے، وہ کون سا ہے اور وہ کون سا ڈر ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا، قرآن پسند نہیں کرتا، دین پسند نہیں کرتا. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے زندگی میں اللہ کی طرف سے دو ڈر رکھے رہتے ہیں. بس دو ڈر ہوتے ہیں. ان دو کے علاوہ پیدا ہونے والا بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ دو کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایک اوپر سے گرنے کا ڈر، یہ ایک ڈر خدا رکھتا ہے. دوسرا چیخوں کا ڈر. بچے کے سامنے سانپ آ جائے بچہ نہیں ڈرتا، کوئی چیخ دے تو چڑھ جائے. نہیں، بچے کے سامنے ایک درندہ جانور آ جائے، پورے گھر والے بھاگ جائیں گے بچے کو چھوڑ کے، بچہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ کے کھیلتا رہے. اگر اس کے ہاتھ میں مل جائے تو چبانے کی بھی کوشش کر دے. کیا بات ہے، واہ واہ. اس کے زندگی میں اس جانور کا، اس درندے کا ڈر نہیں ہے. واہ واہ. کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر وہی درندہ چیخ دے، اب بچہ رونا شروع کر دے گا. وہ بچے کا رونا اس درندے کی وجہ سے نہیں ہے، درندے کی چیخ کی وجہ سے ہے.
ان دو ڈر کے علاوہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ڈر ساتھ نہیں لاتا۔ اب اس کے بعد جس ڈر کو اپنی زندگی میں انسان وجود بخشتا ہے، وہ ماحول، لوگوں کے کہنے پر، کسی کے بتانے پر، کوئی چیز کا تجربہ کرنے پر ایک ایک ڈر انسان کی زندگی میں بڑھتا جاتا ہے۔ اب جو انسان کی زندگی میں جو ڈر بڑھ رہے ہیں، اگر ان کو انسان مینیج نہ کرے، تنظیم نہ کرے، کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے، کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے، تو کچھ ایسے ڈر انسان کے زندگی میں آ جائیں گے جو جہنم میں لے چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ڈر انسان اگر سمجھداری کے ساتھ کام لے، ایسے ڈر کو اپنائے جو ڈر انسان کو جنت میں پہنچائے، کامیاب کرے، ترقی کی طرف لے جائے۔ یہ قصے تو قرآن کریم میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اے انسانوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا رسول سے اپنے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اپنے اللہ کے مقام سے ڈرے اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ انسان سے چاہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرے۔ اب ایک سوال آپ حضرات سے، جس سے انسان ڈرتا ہے کیا اس سے کوئی چیز مانگتا ہے؟ کوئی چیز مانگتا ہے انسان ڈرنے والے سے، جس سے ڈر رہا ہے؟ ڈر اور امید ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس انسان سے آدمی ڈرتا ہے اسے نہیں مانگتا، جس سے مانگتا ہے اسے نہیں ڈرتا۔ آدمی جس سے مانگتا ہے اسے نہیں ڈرتا، جس سے ڈرتا ہے اس سے نہیں مانگتا۔ بعض جگہوں پر ہم جس سے ڈرتے ہیں اس سے مانگتے بھی ہیں، اور جس سے مانگتے ہیں اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں، باپ صبح کام کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ سامنے آئے گا، اطراف گھومتا رہے گا کہ بابا کچھ دے کے جائیں، 10 روپے 5 روپے جو بچوں کے کھانے پینے کے لیے باہر جاتے ہوئے دے کر جاتا ہے۔ بچہ بار بار آ رہا ہے، بابا، تو باپ کو 10 روپے دے دیے ہاتھ میں، تو بچہ باپ سے ڈر رہا ہے یا نہیں ڈر رہا ہے؟ بچہ باپ سے محبت کر رہا ہے تو جا کے مانگ رہا ہے نہیں؟ آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں بچہ ایک غلط کام کر رہا ہے، باپ اندر آ گئے۔ اب جو بچہ پیار سے پیسہ مانگ رہا تھا وہ دوڑ کے کمرے میں جا کے چھپ جائے گا۔ بھائی جب آپ مانگ رہے تھے تو کیوں ڈر رہے ہو؟ جس سے آپ نے مانگا اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ یا باپ چلے گئے کام پر، گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے نہیں معلوم۔ اگر کوئی بڑی غلطی گلی میں کرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا، ہاتھ پکڑ کے چل تیرے بابا کے پاس لے جاتا ہوں، جتنا باپ سے قریب ہوتا رہے گا بچے کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ بھائی آپ جس باپ سے پیسہ مانگنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اسی باپ کے پاس کوئی لے جا رہا ہے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی دیکھیں، ہم باپ سے ڈرتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے، امید بھی کرتے۔ ڈر باپ کے وجود کا نہیں ہے، ہمارے غلطیوں کا ہے۔ اگر بچے نے غلطی نہ کی ہوتی تو نہ باپ کا ڈر ہوتا، باپ کے پاس لے جائیں تو بڑے شوق سے جاتا کہ جا کر باپ دیکھو کہ کیا کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصمت و طہارت کے درد سے یہی جملے ہم کو سننے میں ملے کہ چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا گرے، نہ یہاں کا ڈر ہے نہ وہاں کا ڈر ہے۔ اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلطی کرنی ہے اس نے، تو اپنے غلطیوں سے انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ تو ہم خدا سے ڈر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ایک تکلیف دینے والی وجود کا نام ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔
خدا ارحم الراحمین ہے۔ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم معصیت کار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ جو انسان اپنے زندگی میں معصومانہ زندگی کرنے اس دنیا سے جائے، جب موت آئے گی تو یہ جملہ کہے گا فزت ورب الکعبہ، یا خنجر سے گلا کٹ رہا ہے تو یہ جملہ زبان پر لائے گا الہی رضاً برضائک و تسلیما لامرک، پروردگار اگر گردن کٹنا تجھے پسند ہے تو حسین گردن کٹا لیں گے۔ اب کون سا ڈر ہے؟ اگر انسان اپنے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، معصیتوں کا ڈر نہ رکھے، جو ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، اگر اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اس ڈر کا ہونے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر یہ ڈر انسان کی زندگی میں نہ آئے تو پھر کچھ ایسے ڈر انسان اپنی زندگی میں داخل کر لے گا جس ڈر کا نتیجہ دنیا میں بزدلی کی زندگی، آخرت میں جہنم۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بچہ مارکیٹ میں جا کے شوق سے پرندہ خرید کے لایا پنجرے کے ساتھ، جب گھر آیا تو اس پرندے اور اس پنجرے سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ سوتے ہوئے تکیے کے بازو رکھ کے سوتا۔ اب گھر والوں نے دیکھا کہ بچہ اس پرندے اور پنجرے کو بہت چاہ رہا ہے، تو کوئی کام اس سے چاہ رہے، کوئی بچہ کوئی کام کرے، بچے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، میں اپنے پرندے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تو گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا کام نہیں کریں گے تو ہم جب آپ غافل ہو جائیں گے، سو جائیں گے، تو پنجرہ کھول کے پرندے کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا پنجرے سے پرندے کو نہ چھوڑیں، اس سے جو کام کروانا کروائیں۔ کیا بات ہے بابا! تو پرندے کے بھاگنے کے ڈر سے بلیک میل ہوتا رہا، ہر ایک اس سے کام کرواتا رہا، تھکا ہوا ہے، خوش ہے، ناراض ہے، ہر حالت میں اس سے کام لیتے رہے، اس لیے کہ اس کے دماغ اور دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ میرا پرندہ پھر یہاں سے اڑا دیا جائے گا، اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتہ اس بیکار کے ڈر کو دل میں رکھ کر اس نے دیکھا کہ زندگی دوبھر ہو گئی، ہر ایک مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بیٹھ کر سوچا، آخر میں یہ نتیجہ لیا کہ نہیں یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے، تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پنجرے کے دروازے کو کھول کر پرندے کو آزاد کر گیا، بستر پر لیٹ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بیٹا جلد جاؤ دکان سے فلاں چیز لے کر آؤ، کا نہیں جاؤں گا، اگر نہیں جاؤ گے تو پرندے کو کھول کر آزاد کر دیں گے۔ کہا میں نے خود آزاد کر دیا ہے، اب میں کسی کی بات ماننے والا نہیں ہوں۔ تو ہم کبھی دولت کا پرندہ، کبھی چاہت کا پرندہ، کبھی اقتدار کا پرندہ، کبھی منصب کے پرندے سے جو جھوٹا ڈر رکھتے ہیں، یہ ڈر ہمیں یہاں پر باپ اور گھر والے اس سے کام لے رہے تھے، ان ڈروں کو دکھا دکھا کر شیطان ہمارے سے کام لے رہا ہے۔ انسان اگر منصب کی چاہت، جائیداد کی چاہت، دولت کی چاہت کے پرندے کو آزاد کر دے، یا خلاصہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بات کو مختصر کر کے عرض کریں، حسینی لشکر اور یزیدی لشکر میں فرق یہی تھا، جو ہر طرح کی آزادی لے کر آئے وہ حسین کے پاس آئے، جو کسی نہ کسی ڈر کو لے کر آئے وہ یزید کے پاس آئے۔ یزید کے لشکر سے کہا جاتا کہ آ جاؤ حسین کے پاس، تو کہتے کھیتی ہری بھری ہے، محنت میری ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، جس نے کھیتی کے پرندے کو پالا وہ یزیدی ہو گیا۔ عزیزان کرام، یہ وہ ڈر ہے جو ڈر انسان کی دنیا میں بھی پریشان کرے گا، آخرت بھی اس کی برباد کر دے گا۔ ہمیں خدا سے ان چیزوں کا ڈر کبھی اپنے ذہن میں خدا کے بارے میں وجود میں نہیں لانا ہے کہ اگر فلاں کام کروں گا تو خدا مجھے بیماری دے دے گا، خدا مجھے تکلیف دے دے گا۔ یہ جملہ ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کسی پروگرام علی چینل کے ذریعے، اگر کوئی بندہ مومن گھر میں نظر کر رہا ہے، نظر کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے اس کے پاس سہولت نہیں ہے، تو کوئی عام اور معمولی انتظام کر کے اس نظر کو پورا کر دے۔ اگر اس نظر سے صرف نظر کرتا ہے تو یہ خیال نہ آئے کہ مجھے گمان آتا ہے کہ اگر
پریشانی آتی ہے تو یہ گمان کے نسلوں کا پورا کرنا یہ اہل بیت کے لیے ایک توہین کا جملہ ہے. ہم کہیں کہ ہم اگر نظر پوری نہ کریں نعوذ باللہ اہل بیت ہمیں پریشان کر دیں. نہیں، انسان اگر سہولت ہے تو انجام ہے، سہولت ہے تو آگے بڑھے انسان. ایک باپ اور بیٹا، یہ آخری بات سن لیں کہ کون سا ڈر ہمیں خدا کے بارے میں مثبت اور پازیٹیو ڈر رکھنا چاہیے. کون سا ڈر؟ ابھی آنے والے دنوں میں ابھی آپ حضرات ماہ رجب کی دعا پڑھی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ من علیہ حرم شیبتی علی النار. یہ ڈر ہونا چاہیے، خدایا میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یعنی میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کام کے نتیجے میں میرا چہرہ آگ میں جلایا جائے. حرم شیبتی، یا ماہ مبارک رمضان قریب ہے، ہر دن منا علیہ بفکاک رقبتی من النار. پروردگار میرے گردن کو جہنم سے بچا کر مجھ پر احسان کر دے. اس کا ڈر ہونا چاہیے. کون سا ڈر ہونا چاہیے؟ غلطیوں کا، برائیوں کا ڈر انسان کی زندگی میں آ جائے. یہ وہ ڈر ہے جو ڈر دین چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈر ہیں وہ ڈر ہم نے اپنے زندگی میں ایجاد کر لیے ہیں. یا اور دعائیں ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی دعائیں، مجیر اجرنا من النار یا مجیر، اے بچانے والے جہنم سے مجھے بچا لے. یا 100 بھانیاں جو ڈالتے ہیں صغیرہ کبیرہ کا دھاگا جو ہمارے یہاں، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا اللہ ماہ رمضان میں مجھے جہنم سے آزاد کر دے. تو کس کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے وجود میں؟ جہنم. اب روزی چلی جائے گی، روٹی چلی جائے گی، فلاں چلا جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، عہدہ چلا جائے گا، ہم کہوں گا، تو یہ وہ ڈر ہے جو جہنم لے جائے گا. یہ ڈر انسان کے وجود میں نہیں رہنا چاہیے. باپ اپنے بیٹے کے ساتھ فلائٹ کا سفر کر رہا ہے، پائلٹ نے اعلان کیا کہ کچھ مشکل کی وجہ سے فلائٹ گرنے والی ہے، سب تیار ہو جاؤ. ساری فلائٹ میں شور مچ گیا. باپ کو بیٹا دیکھ رہا تھا، بیٹا چیخ رہا تھا. باپ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بار بار بیٹے کو دیکھ رہا ہے. باپ مدد کرے گا، میری باپ مدد کرے گا. ایک مرتبہ باپ کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، بابا کیا آپ کے دل میں میری محبت نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش پکڑے، دل سے لگائے، سینے سے لگائے تاکہ میرا ڈر جائے. باپ نے کہا، بیٹا اگر میں تمہاری ناک اور منہ کو 1 منٹ کے لیے دبا دوں تو کیا ہوگا؟ کہا بابا میری روح نکل جائے گی، مر جاؤں گا. باپ نے پکڑ لیا. کہا میں پکڑ کے تیری جان نکالوں؟ کہا بابا مجھے یقین ہی نہیں ہے، جس محبت سے آپ نے مجھے پالا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے کہ میرے ناک اور منہ کو دبا کر میرا دم نکال دیں گے. تو باپ نے کہا، بیٹا جب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جب میں تیری جان نہیں لیتا، وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، ایک حادثہ ہو رہا ہے، اس کے نگاہوں میں ہو رہا ہے. وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، کبھی ہماری جان کو لینے والا نہیں ہے. باپ کو بیٹے نے نگاہ کر کے فرمایا، بابا آپ کو کتنا دل سکون ہے اس حالت میں بھی؟ تو باپ نے کہا، بیٹا مرنے سے نہ ڈرو، مرنے کے بعد عذاب سے. یہ وہ عذاب کا ڈر ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام معصوم ہوتے ہوئے اللہم اغفر لی الذنوب التي، یا علی آپ جیسا معصوم امام کی زبان سے یہ جملے، کہ جہنم کیا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ جہنم کی سختی کو اگر تم سمجھ جاؤ تو تم پھر جناب جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں آئے، سانس پھول رہی تھی. رسول اللہ نے دیکھ کر فرمایا، جبرائیل میں نے کبھی ایسے آپ کو سہمے نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا اللہ کا حکم لے کر، تو جب میں نکلا اپنے مقام سے تو اللہ نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو پھونکا جائے
جہنم کی آگ کو دنیا پر ڈال دی جائے تو پوری دنیا جل جائے. اسی لیے امیر المومنین سر سجدے میں رکھ کر فرماتے تھے اے میرے اللہ تیرے جہنم کی آگ پر میں کیسے صبر کروں. فَكَيْفَ احْتِمَالِ لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، پروردگار آخرت کی بلاؤں پر میں کیسے صبر کروں. یہی وجہ ہے امام حسن علیہ السلام آخری لمحات میں امام کے بہن بھائی اولاد گھر والے اطراف امام کے جمع ہوئے ہیں. امام شدت سے گریہ فرما رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام معصوم امام فرزند زہرا شدت سے رو رہے ہیں. امام حسین نے سوال کر لیا بھائی حسن کا کلیجے کا درد زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی شدت سے آنسو بہا رہے ہیں. تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین میرا رونا اپنے جگر کے درد کے لیے نہیں جہنم کی آگ کو یاد کر کے انسان اگر اس طرح کے بیمار کے ڈر کو اپنی زندگی سے الگ کر دے تو پھر اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے گا جیسے حسین کے ساتھ آنے والے اصحاب کی زندگی بسر ہوئی. راوی روایت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے شہادت کا وقت نزدیک آتا جاتا تھا اصحاب امام حسین کے چہروں پر رونق آ جاتی. جناب حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کے ساتھی جناب مسلم ابن اوسجہ سے شب عاشور کچھ لطیفہ کہہ کر مسکرا رہے تھے. اصحاب یزیدی کے لوگ وہاں سے گزرتے گزرتے انہوں نے دیکھا یہاں تو لشکر بہت زیادہ ہے وہاں لشکر کم ہے. ان کو ڈرتے ہوئے رات گزارنا تھا, خوف میں رات گزارنا تھا. اس رات میں بھی یہ لوگ خوش ہیں. آگے آ کر حبیب ابن مظاہر سے سوال کر دیا حبیب اس وقت بھی مسکرا رہے ہو آخر وجہ کیا ہے. تو جناب حبیب نے فرمایا ہمارے اور جنت کے درمیان ایک رات کا درمیان میں ہے, اس سے بڑا خوشی کا مقام ہے. جو انسان جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لے جنت کے لیے خوش ہو رہا ہے. جنت کے لیے یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جا کے کسی کو نہیں بلایا کہ آؤ شہادت پیش کرو. ہر ایک آ کر کہتا تھا مولا شہادت کی اجازت چاہیے. کبھی قاسم سامنے آ جاتے, کبھی عمر سامنے آ جاتے, کبھی اور محمد سامنے آ جاتے. امام نے بہت ساروں کے لیے تاخیر شہادت میں ڈالی ہے کہ ابھی آپ رک جائیں, ابھی آپ رک جائیں. اللہ اکبر. ہر گھر میں ہر انسان کا ایک الگ مقام ہوتا ہے جس مقام کی بھرپائی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. جو آدمی جو کام کرتا ہے وہی کام اس سے سرزد ہوتا ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے, چچا ماموں جتنی بھی محبت کرے وہ محبت بچوں کو ملنے والی نہیں ہے جو باپ کی محبت ہوتی ہے. بھائی بھائی سے جدا ہو جائے, رشتہ دار جتنا بھی آ کر حوصلہ دے دے وہ محبت اور وہ مضبوطی نہیں آ سکتی جو بھائی بھائی کے درمیان ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے جیسے جیسے امام کی خدمت میں پہنچ کر اصحاب آ کر جنگ کی اجازت مانگتے امام کی زبان سے الگ الگ جملے نکلتے. ایک وہ وقت میں آیا جب امام کی کمر کی طاقت ابوالفضل العباس قریب آ کر کہنے لگے مولا اگر آپ اجازت دیں تو بچوں کی تشنگی میں نہیں دیتا. عطش کی ہر ایک صدا میرے لیے بچوں بن رہی ہے. مولا میں آپ اجازت دیں تاکہ میں پانی کی سبیل بچوں کے لیے لگا سکوں. امام حسین نے اوپر سے نیچے تک جناب عباس کے بدن پر نگاہ ڈال کر فرمایا عباس تم میرے لشکر کا عباس تم میرے لشکر کا لندار. جناب عباس نے سر جھکا کر ہلکی آواز میں ایک بات کہی مولا وہ لشکر اکبر کہاں, قاسم کہاں, مولا محمد کہاں. جب جناب عباس نے یہ جملہ کہا امام سمجھ گئے کہ اب عباس کے جانے کا وقت آ گیا ہے. ایک جملہ امام حسین نے فرمایا عباس کل تک جو سکون سے سوتے تھے نیند نہیں آئی اور جو کل تک تمہارے ہونے سے قریب ہمارے نہیں آ رہے تھے کیونکہ
حوصلے بڑھ جائیں گے عباس آج کی رات کے بعد سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، زینب کو نیند نہیں آئے گی، کلثوم کا سکون اٹھ جائے گا۔ عباس جو بچے آرام سے سو جاتے تھے کہ عباس جیسا آقا زندہ ہے، اب وہ بچوں کو نیند کیسے آئے گی؟ جب اجازت مل گئی ایک جملہ امام حسین نے فرمایا عباس اگر ہو سکے تو جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ جناب عباس جناب زینب کے قریب آئے، ایک جملہ کہا بہن میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زینب نے جیسے ہی یہ جملہ سنا خاک کربلا پر بیٹھ گئی، کہا عباس